تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وإنه كان حليما غفورا۔ آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 سے بیان ہے، جس میں یہ فرمایا گیا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ان میں ہیں اس کی تسبیح کر رہی ہیں، اور ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ نہایت حلم والا، بہت بخشنے والا ہے۔ تو آج آیت نمبر 44 سے بیان ہے۔ تو کہا اصل میں یہ جا رہا ہے کہ کائنات کی بلندیاں ہوں یا کائنات کی پستیاں، آسمان ہوں یا زمین ہوں، ان میں بسنے والی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اس کی حمد بھی بیان کر رہی ہے، کیونکہ وہ ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے اور ہر صفت کمال سے وہ متصف ہے جن سے۔ تو بعض مفسرین علماء کا خیال ہے کہ جو تو ذی عقل یا جاندار چیزیں، تو وہ تو زبان قال سے اس کی حمد و ثنا کے گیت گا رہے ہیں، اور جو بے زبان چیزیں ہیں وہ زبان قال سے نہیں بلکہ زبان حال سے اپنے خالق کی حکمت اور قدرت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ مگر ایک بات ہے کہ احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز اس کائنات کی مصروف اس کی حمد و ثنا میں ہے، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت غالباً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا، کیونکہ حضور کے صحابی تھے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا تو ہم اس کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ جب کھانا کھایا جا رہا ہوتا تھا ہم اس کی تسبیح سنا کرتے۔ اور پھر امام بخاری نے اپنی صحیح میں مختلف مقامات کے اوپر کھجور کے اس تنے کا ذکر کیا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب ممبر بن گیا تو حضور نے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دینے کی بجائے ممبر پر خطبہ دیا تو وہ جو درخت کا تنا تھا اس سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اسی طرح جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو بعثت سے بھی پہلے مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کھانا، یہ جو احادیث سے پتہ چلا کھانا، پتھر اور وہ درخت، کھجور کے درخت کا تنا، یہ سب ان کی زبانیں ہیں، ان کی زبانیں ہیں، اور یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، بھلے وہ بلندیوں پر ہے، بھلے وہ پستیوں پر ہے، ہر چیز حقیقت میں اللہ کی حمد اور تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم اس حمد اور تسبیح کو ایک عادتاً جو شعور دیا گیا ہے فطرت کے مطابق، ہم اس کو نہیں سمجھتے، مگر انبیاء کرام اپنے معجزات کے ذریعے سے اس تسبیح کو سنتے ہیں، یا صحابہ کرام اور اولیاء عظام وہ اپنی کرامت کے ذریعے سے
اس تسبیح کو سنتے اور سمجھتے ہیں درخت کا تنا روئے، یا وہ پتھر میں سے درود و سلام کی آواز آئے، یا کھانے میں سے اللہ کی تسبیح کو سنا جائے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے تابع کر دیا تھا، وہ اس کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح پڑھتے تھے۔ وہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ تسبیح اب پتھر بھی اس کی تسبیح کو بیان کر رہے ہیں۔ تو امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کس چیز کا حکم دیا؟ تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی صلاۃ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اور تمام مخلوق کی تسبیح ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ میں تمہیں اس کے پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، تم اس کو پڑھا کرو۔ اس تسبیح کی وجہ سے یہ اس کا مطلب ہے کہ تسبیحات جو مختلف اللہ کی تسبیحیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، ان کے پیچھے مختلف قسم کی ان کی برکتیں اور تاثیرات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام اس کی وجہ سے یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ہر چیز اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ اس کی حمد بھی بیان کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، سنن ابن ماجہ شریف، صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو انسانوں کی آوازیں سنی جن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے درخت کی ایک شاخ منگوائی اور پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، اس شاخ کی ایک ٹکڑا ایک قبر کے اوپر رکھ دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر کے اوپر رکھ دیا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، یعنی ایک ٹکڑا اس قبر پر اور ایک ٹکڑا اس قبر پر؟ تو آپ نے فرمایا جب تک یہ شاخ خشک نہیں ہوگی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ یہ علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی فرماتے جب تک یہ دونوں ٹکڑے خشک نہ ہوں تب یہ دونوں ٹکڑے تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ زمین اور آسمان کی بھلے وہ بلندیاں ہیں بھلے وہ پستیاں، ہر چیز اس خالق کائنات کی جو انسی ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 45 میں فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان میں ایک پوشیدہ حجاب، ایک ایسا حجاب جو نظر ہی نہیں آتا، ایک حجاب ڈال دیتے ہیں جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ تو تفاسیر کے اندر ہے اصل میں ابو لہب کی بیوی جو انسی ہے ام جمیل، اس کو جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں اور ان آیات کے اندر اس کے خامت کی مذمت کی گئی ہے، اس کے خامت کی مذمت میں قرآن کی آیات اتری ہیں، تو وہ اب اس نے ابو لہب کی بیوی نے کیا کیا، وہ فوراً اس نے کہا چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
ام جمیل جو تھی ابو لہب کی بیوی، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر تھا، اور جب وہ آپ کے اور حضرت ابو بکر کے پاس وہاں آئی، حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اس کی بصارت کو سلب کر لیا، یعنی کہ ایک ایسا پوشیدہ حجاب ڈال دیا بیچ میں، کر لیا کہ اس کو حضرت ابو بکر صدیق تو نظر آ رہے تھے، مگر ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے حرم کعبہ کے اندر، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو کہنے لگی، اے ابو بکر، تیرے صاحب کہاں ہیں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ انہوں نے میری برائی، میری بدگوئی، میرے متعلق انہوں نے میری برائی کی ہے جو ان سی ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اگر وہ مجھے مل جائیں تو میں یہ پتھر ان کے چہرے انور اس پر ماروں گی۔ سنو خدا کی قسم، میں شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے چند شعر پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مذمت کیے ہوئے شخص کا کہنا ہم نے نہیں مانا، اس کے حکم کا ہم نے انکار کیا اور اس کے دین کو ہم نے اکھاڑ پھینکا۔ خیر، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کہہ کر چلی گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس کی بصارت کو سلب کر لیا تھا، یعنی وہ تجھے تو دیکھ رہی تھی، ساتھ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، مجھے وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو اصل میں امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی وہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت ان کافروں کے متعلق نازل ہوئی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ تو جب آپ قرآن مجید پڑھتے تھے تو وہ کون لوگ تھے؟ ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو جہل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل، یہ وہ لوگ تھے جن کے متعلق یہ آیت جو سی یہ نازل ہوئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حضور کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھنا پسند کرتے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اذیت پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو دیکھنے سے ان کی بصارت کو اس وقت سلب کر لیا جب آپ قرآن پڑھتے تھے، یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ جو کافر تھے آپ کو اذیت پہنچانے کی طاق میں لگے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک ایسا حجاب ڈالا کہ ان کی بصارت کو سلب کر لیا کہ حضور سامنے بیٹھے ہوتے تھے مگر حضور ان کو نظر ہی نہیں آتے تھے، اور وہ آپ کے پاس آتے، اور جیسے کہ ام جمیل آئی، وہ پتھر آپ کو مارنے کے لیے، اور آپ کے پاس سے گزرتے مگر وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو آگے فرمایا آیت نمبر 46 کے اندر وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ آگے فرمایا کہ اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ اسے سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں کے اوپر بھی پردے ڈاٹ ہے، اور جب آپ قرآن میں صرف اللہ وحدہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتے ہیں اور پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی کافروں نے، اصل بات یہ ہے کہ کافروں نے اپنے بغض اور عناد سے اللہ کی جناب میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی گستاخی کی کہ جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہدایت کا نور حاصل کرنے سے محروم کر دیا، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ وہ حق کو سنتے ہوئے بھی حق سن نہیں سکتے، حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔